اس اللہ رب العزت نے ہم سب کو انسانی شکل عطا کی، ایمان کی عظیم دولت سے نوازا اور امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کے ذریعے سے اللہ نے ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے خاص ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان کے دل میں جس چیز کی عظمت ہوتی ہے، جس چیز کی وقعت ہوتی ہے، جس چیز کو انسان اپنی ترجیحات میں شامل کرتا ہے، پھر اس کو اختیار کرنے میں، اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے میں، وہ کچھ بھی کر کے اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے کوششیں کرتا ہے، اور جس چیز کو انسان اہمیت نہیں دیتا، سرسری سمجھتا ہے، غیر ضروری سمجھتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ یہی معاملہ ہے جو آج کل ہمارا رویہ اللہ اور اللہ کے دین کی نسبت پر ہے۔ یہ ہماری اس قوم کا بحیثیت مجموعی مسلم قوم کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، یہ بلکہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا اور دنیا کی مصروفیات کے لیے بے انتہا وقت ہے، لیکن اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، نبی علیہ السلام کے مبارک دین کے اعتبار سے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم اپنی زبان سے تو نہیں یہ کہتے کہ یہ غیر ضروری چیز ہے، لیکن ہمارا عمل یہ بتلاتا ہے کہ ہم اس کے لیے بیٹھنے کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ ہمارا کردار یہ بتاتا ہے کہ یہ بیٹھنا غیر ضروری ہے، اللہ کے دین کی نسبت پر کچھ کہنا سننا فضول ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بہت ہی بہترین انداز میں، بلکہ ایک شکوے کے طور پر مجھے اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ اللہ تعالیٰ بطور شکوہ کے فرماتے ہیں کہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے، ابقا اور بہت باقی رہنے والی چیز ہے۔ اگر ہمارے نزدیک ہمارے مطمع نظر آخرت اور آخرت کی زندگی ہو، تو پھر ہمارا یہ رویہ اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے ساتھ نہ ہو جو آج ہے۔ بہت ہی شکوے سے، درد دل کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ ہمیں ہر چیز کے لیے وقت ہے، ہم ہر چیز کے لیے وقت نکالنے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آتی ہے، اپنی اصلاح کی بات آتی ہے، قرآن و سنت کی نسبت پر کچھ کہنے اور سننے کی بات آتی ہے، تو میں تو کہتا ہوں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جیسے کہ آپ سب، کہ آپ کے دل میں اللہ نے یہ ڈالا اور آپ نے اس کو سمجھا کہ اگر ہمیں اللہ اور اللہ کی نسبت پر کچھ کہنے اور سننے کا موقع مل جائے تو یہ شاید ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ایک صحابی کو چند نصیحتیں کی تھیں۔ ان کا نام تھا صحابی کا حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان صحابی کو انہوں نے خود اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحتیں فرما دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو چند نصیحتیں کی تھیں، ان میں سے دوسرے نمبر پر جو نبی علیہ السلام نے نصیحت کی تھی وہ یہ نصیحت تھی کہ اے میرے صحابی، کسی بھی نیکی کے کام کو معمولی مت سمجھنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اپنے صحابی سے، کسی بھی نیکی کے کام کو، کسی بھی خیر کے کام کو معمولی مت سمجھنا۔ کیا مطلب اس کا؟ جیسے اس وقت آپ سب یہاں بیٹھے، آپ کے دل میں یقیناً یہ بات آئی کہ بیٹھنا چاہیے کہ نہیں بیٹھنا چاہیے، اور آپ نے ترجیح دی کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، تو یہ خیال جو بیٹھنے کے اعتبار سے آیا، یہ نیکی کا خیال اللہ کی طرف سے ڈالا گیا۔ نیکی کا خیال دل میں آنا یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے، کہ جس طریقے سے ہمارے گھروں میں مہمان آئے تو ہم اس کی عزت کریں، اس کی تکریم کریں، اس کا خیال رکھیں، تو پھر وہ مہمان دوبارہ بھی کبھی ہمارے گھر میں آنے کی توقع کرے گا، وہ چاہے گا کہ میں ان کا مہمان بنوں۔ لیکن اگر ہمارا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہ ہو تو پھر کبھی بھی وہ دوبارہ ہمارے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے نیکی کا خیال یہ دل میں آنا اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہے۔ اگر آپ نے اس نیکی کے خیال کو کر لیا، اس کو عملی جامہ پہنا دیا، تو پھر اللہ پاک دوبارہ نیکی کے مواقع تمہیں فراہم کرے گا۔ یہ طے شدہ بات ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، ایک برائی دوسری برائی کو کھینچتی ہے۔
اس لیے اس معنی کر آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے یہاں بیٹھنے کا موقع مرحمت فرمایا۔ تو میں اس وقت چند گزارشات آپ سے اس نیت سے کچھ کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ سمجھدار طبقہ یہاں بیٹھا ہے، الحمدللہ اکثر نوجوان بھی ہیں، تو اس موقع کی مناسبت سے چند گزارشات، بلکہ یوں کہنا چاہوں گا کہ میں اپنے درد دل کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، اللہ کی طرف سے یہ ہمیں جو زندگی مرحمت فرمائی گئی ہے، جس زندگی کو ہم میں سے کوئی بھی زندگی کو بنانے کی کوشش میں نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک زندگی کو گزارنے کے چکر میں ہے۔ آج کی اس مادیت کے دور کے اندر، اس ہوا پرستی کے دور کے اندر، نفسانی خواہش کے پورا کرنے کے اس دور کے اندر ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ میری زندگی، میرے بچوں کی زندگی، بس اس کا فیوچر، یہ دنیا کی زندگی اچھی بن جائے۔ ساری کوششیں ہماری اسی لیے ہیں، صبح سے شام تک کی اور شام سے صبح تک کی ساری کوششوں کا محور اور مرکز صرف اتنی سی بات ہے، بھئی ہماری دنیا کی زندگی بن جائے۔ اور ہم میں سے کسی کو بھی اس کا احساس نہیں ہے کہ اس آخرت کا کیا ہوگا جس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت بہت بہتر رہنے والی چیز اور بہت باقی رہنے والی چیز ہے۔ آپ سمجھیے، اندازہ تو لگائیے کہ جب اہل جنت کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کر دیں گے اور یہ اعلان کیا جائے گا اہل جنت کے لیے، اے اہل جنت، اب تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، اب تمہیں یہاں سے کوئی نکالے گا نہیں۔ اے اہل جنت، اب تم جنت میں ہمیشہ صحت میں رہو گے، اب کبھی تمہیں بیماری نہیں آئے گی۔ اے اہل جنت، اب تم جنت میں ہمیشہ بے فکر رہو گے، یہاں تمہیں کبھی کوئی غم نہیں آئے گا۔ اے اہل جنت، اب تم جنت میں ہمیشہ جوان رہو گے، تمہارے اوپر اب کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ذرا سوچیے تو صحیح، تصور کیجئے، اللہ اپنے کرم اور فضل خاص سے ہمیں جنت کا مستحق بنائے تو یہ جنت کا داخلہ کس بنیاد پہ ملے گا؟ یاد رکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اللہ کے کرم سے ہم ایمان والے ہیں، نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، لیکن یاد رکھیے قرآن نے جہاں جہاں بھی ایمان والے کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، وہاں پر ایک چیز کا اضافہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، کہ ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ، اور اس سے بڑھ کر کے قرآن میں ایک جگہ پر بلکہ کئی جگہوں پر اللہ نے ایمان والوں سے ایک اور چیز کا مطالبہ کیا ہے، وہ ہے تقوی کا مطالبہ۔ ابھی تو ہماری زندگی اعمال ہی پر نہیں آئی تو ہم متقی کیسے بنیں گے؟ میرے اس جملے پہ غور کیجئے گا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ابھی تو ایک مومن کی زندگی اعمال ہی والی نہیں ہے، تقوی کہاں سے اس کو حاصل ہوگا؟ تقوی تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابی بن کعب، یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے تقوی کا مطالبہ کرتے ہیں بار بار، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور کئی جگہوں پر اس چیز کا مطالبہ ہے کہ ایمان والوں تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی آخر ہے کیا چیز؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، کیا تمہارا کبھی ایسے راستے سے گزرنے کا اتفاق نہیں ہوا کہ جو خاردار ہو، جھاڑیوں والا ہو، بہت تنگ راستہ ہو، ایسے راستے سے گزرنے کا اتفاق نہیں ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں بہت سی مرتبہ گزرنے کا اتفاق ہوا ہے۔ تو فرمایا کیسے گزرتے ہو جب ایسے راستے سے گزرنا ہوتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے دامن کو بہت احتیاط کے ساتھ بچا کر کے اس راستے کو پار کرتا ہوں، کہیں میرا دامن ان کانٹوں کے ساتھ، ان جھاڑیوں کے ساتھ الجھ نہ جائے، اس طریقے سے اس راستے کو عبور کرتا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فذاک التقوی، یہی تو تقوی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ایک مومن اس طریقے سے زندگی گزار لے کہ اللہ کے احکام کو بھی پورا کرے، نبی علیہ السلام کی شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے احتیاط کرتے ہوئے زندگی کو پار کر جائے، اس کا نام تقوی ہے۔ یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ ابھی تو ایمان والوں کی زندگی میں اعمال نہیں ہے، تقوی کہاں سے آئے گا؟ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ستکون فتن کقطع اللیل المظلم، کہ عن قریب ایسے فتنے آئیں گے جیسا کہ اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح کو ایمان والا ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو چکا ہوگا، اور یمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو چکا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ اپنی دنیا کو، اپنے دین کو دنیاوی سامان کے بدلے میں بیچ دے گا۔ آج ایک مومن کی زندگی اگر اس پہ غور کیا جائے، اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہمارے ایمان کا کیا معیار ہے؟ ہمارے ایمان کی حقیقت ہے کیا؟
ہمیں کیا پتہ کہ ایمان کیا چیز ہے؟ ہم تو دن میں کئی مرتبہ اللہ معاف کر ایمان کا سودا کرتے ہیں، اور بسا اوقات تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم ایمان کا سودا کر چکے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، سارا کچھ چلا جائے، ایک مومن کی ساری دولت، ساری جمع پونجی، یہاں تک کہ اس کی جان، اس کی اولاد، سب کچھ چلا جائے، اگر اس کا ایمان سلامت ہے، اللہ کی قسم اللہ کے ہاں وہی سرخرو ہے۔ سب کچھ بچ کر کے بھی، دنیا پوری کا مالک بن کر کے بھی، اگر اس کا ایمان باقی نہ رہا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ تو ساری قدر و منزلت کس بنیاد پر ہے؟ ایمان کی بنیاد پر ہے، اور اسی کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کے سامان کے بدلے میں بیچتا پھرے گا۔ اور ہم کس طریقے سے اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہیں، کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتے کہ جہاں ہمیں ایمان کو اللہ معاف کرے بیچنے کا موقع ملے، جہاں پر دنیاوی اسباب ہمیں نظر آئے کہ یہاں سے دنیا کا فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے، ہم اس دنیا کے فائدے کے حاصل کرنے کے چکر میں نہیں دیکھیں گے کہ ایمان پر زد پڑے گی کہ نہیں پڑے گی، ہمارے ایمان کا کیا بنے گا۔ بس ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے، دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے، چند پیسے مل رہے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر، دنیاوی چند مفاد کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر جاتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ ساری بشارتیں اور ساری فضیلتیں صرف اور صرف ایک چیز ہے، وہ ایمان، اس کی بدولت ہے۔ اگر ایمان بچا، اور ہمارا ایمان، اللہ اکبر، جن لوگوں کے ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دے، جن کے ایمان کی گواہی اللہ کے نبی دے، یعنی صحابہ کرام کی مقدس جماعت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ایسی مقدس جماعت بھی اپنے ایمان کے تعلق سے بے فکر نہیں تھی۔ اور ہم آج کے اس پرفتن دور کے اندر رہنے والے، ہم ایسے مطمئن ہیں اپنے ایمان سے، اپنے ایمان کے اعتبار سے، نہ زندگی میں اعمال ہے، نہ نبی علیہ السلام کی کوئی بشارت ہے ہمارے تعلق سے، لیکن مطمئن ہے کہ جنت تو جیسے ٹھپا لگا ہے کہ جنت میں جانا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت کہ جن کے لیے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے نا، جن کے تعلق سے قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، جن کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے صحابہ کرام کو بشارتیں دی کہ آپ سب جنتی ہو۔ اس کے باوجود، اور وہ صحابہ جن کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا کہ ایمان ہو تو صحابہ جیسا، لیکن آپ یقین مانیے، آپ کتابیں اٹھا کر کے پڑھیے، ایک بھی صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اپنے ایمان کے تعلق سے بے فکر ہو، ایک بھی صحابی۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، مختصر سی بات کروں گا لیکن توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم المرتبت صحابی ہیں، جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے دوسرے نمبر پر آتے ہیں، جن کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ وہ عمر کے جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا عمر فی الجنہ، کہ عمر تو جنتی ہے، اور جن کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرایا، اسلامی حکومت چلی، خلافت قائم ہوئی، وہ حضرت عمر۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی علیہ السلام کا رازدار کہا جاتا تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے والے جتنے منافقین تھے ان کی فہرست حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا کر کے رکھی تھی کہ یہ حذیفہ، یہ آدمی مدینہ کے اندر رہنے والے منافق ہیں۔ تو صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے کہ جس کے جنازے میں حضرت حذیفہ ہوتے تھے تو صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ صحابی منافق نہیں، یہ منافق نہیں ہے، لہذا اس میں شریک ہوتے تھے، اور صحابہ دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ کس کے جنازے میں شریک نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ اے حذیفہ، میں تم سے یہ تو نہیں پوچھتا کہ تمہارے پاس نبی علیہ السلام نے جو منافقین کی فہرست دے رکھی ہے اس میں کس کس کا نام ہے، میں تم سے یہ تو نہیں پوچھتا، اتنا بتا دو کہیں میرا نام تو ان منافقین میں نہیں ہے۔ سوچ رہے ہیں آپ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر۔ اللہ اکبر، کتنے عظیم المرتبت صحابی تھے کہ جس راستے سے گزرتے تو شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا تھا، اور اپنے زمانے میں ایسا عدل و انصاف قائم کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ کا گورنر، ایک جگہ کا بادشاہ مدینہ المنورہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان سے ملنے کے لیے آیا۔ جب مسجد نبوی میں آیا تو وہ اپنے ذہن میں یہ گمان لے کر کے آیا تھا پتہ نہیں کیسا محل ہوگا، کون سا دربار سجا ہوگا جہاں امیر المومنین بیٹھے ہوں گے۔ آ کر کے پوچھتا ہے کہ تمہارے امیر المومنین عمر کہاں ہیں؟ تو کسی نے کہا بس یہیں کہیں ہوں گے، دیکھ لو مسجد نبوی کے آس پاس کہیں دیکھ لو۔ وہ بڑا تعجب ہوا اس کو، تمہارے امیر المؤمنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، بس یہیں کہیں پڑے ہوں گے، یہ کیسے جواب دے رہے ہیں؟ اسے یقین نہیں آیا، اس نے پھر سے پوچھا میں تمہارے امیر المؤمنین سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، آخر وہ ہیں کہاں؟
تو کسی آدمی نے کہا کہ بس یہی مسجد نبوی میں نہیں ہوں گے تو اطراف میں کہیں ہوں گے، دیکھ لو، آپ خود تلاش کر لو، یہی کہیں ملیں گے آپ۔ تو دوسری مرتبہ جب اس سے یوں کہا گیا، پھر وہ مسجد نبوی سے کچھ آگے کی طرف چلا، اللہ اکبر، تھوڑا سا آگے جا کر کے دیکھتا ہے کہ عمر ایک اینٹ کا سہارا بنا کر تکیہ لگا کر کے سوئے پڑے ہیں۔ اس موقع پہ اس نے یہ جملہ کہا تھا، حکمتا فعدلتا فنمتا یا عمر، اے عمر تو نے ایسی حکومت کی کہ ساری دنیا میں انصاف کر کے اب تو آرام کی نیند سوتا ہے۔ اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے تعلق سے پوچھ رہے ہیں، حذیفہ میں تم سے یہ نہیں پوچھتا کہ کون کون منافقین میں جن کے نام ہیں، مجھے اتنا بتا دو کہیں میرا نام تو منافقین میں نہیں ہے۔ کہ اگر حضرت عمر کو جنت کی بشارت نبی علیہ السلام دے رہے ہیں اور قرآن کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنی، کہ سب کے لیے اللہ کی طرف سے بھلائی کا وعدہ ہے، پھر بھی اگر وہ اپنے ایمان پر مطمئن نہ ہو تو میرے لیے کیا بشارت ہے؟ میں اپنے ایمان پر کیسے مطمئن ہو سکتا ہوں؟ ہم تو اس مادیت کے دور کے اندر 24 گھنٹے گناہوں کے اندر، ہماری صبح سے شام تک کی 24 گھنٹے کی زندگی گناہوں کے اندر ہے، تو پھر اپنے ایمان پر مطمئن کیسے بیٹھے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا اس تعلق سے کہ ہمارے ایمان کا کیا بنے گا؟ یاد رکھیں، جو تمہاری سینوں اور قلب کے اندر موجود ہے، جب تمہاری روح قبض ہوگی اس وقت وہی زبان پر آئے گا جو ظاہر کے بول زبان پر اس وقت نہیں آئیں گے۔ یہ اچھے سے سمجھ لیں، تم جیسی زندگی گزارو گے ویسی تمہاری موت آئے گی، اور جیسی تمہاری موت آئے گی کل قیامت میں اللہ پاک ویسا تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ذہن میں آ گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، بلکہ تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتبار کس کا ہے؟ خاتمے کا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی زندگی ساری کفر پر رہا، زندگی ساری کفر و شرک پہ رہا، لیکن اگر اللہ کی طرف سے ہدایت مقدر تھی، مرنے سے پہلے ایمان قبول کر لیا، کلمہ طیبہ پڑھ کر کے دنیا سے رخصت ہوا، اس کی زندگی ساری کے کفر و شرک اللہ کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اور اللہ نہ کرے اگر زندگی ساری ایمان پر رہا، تہجد گزار بھی تھا، نوافل پڑھنے کا عادی تھا، روزے رکھنے کا عادی تھا، اللہ نہ کرے اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو جہنم میں جائے گا۔ اس تعلق سے حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، غزوہ خیبر کا موقع ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک جگہ تشریف فرما تھے اس خیبر کے موقع پر، تو یہودیوں کا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ تو بکریاں چراتے ہوئے اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ یہاں بیٹھے، وہ صحابہ کرام تھے، تو اس نے بکریاں چراتے چراتے وہ صحابہ کرام کے پاس پہنچا اور اپنا تعارف کروایا اور پوچھا آپ لوگ کون ہیں، یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے بھی اپنا تعارف کروایا۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ کے بادشاہ کون ہیں، آپ کے امیر کون ہیں، ذمہ دار کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف فرما تھے ایک کھجور سے بنے ہوئے چھپر کے اندر۔ صحابہ نے اشارے فرمایا کہ ہمارے امیر المؤمنین، ہمارے جو ہے امیر وہاں تشریف فرما ہے، ہمارے آقا وہاں تشریف فرما ہے۔ تو یہ یہودیوں کا چرواہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ہے۔ حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے، سنیے گا اور غور کیجئے گا کہ اللہ کا نظام کیسے کام کرتا ہے، اللہ کا نظام کیسے کام کرتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ دعا مانگی، اللہم اقبل بقلبی الی دینک، اے اللہ میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے۔ تو جب یہ دعا مانگی تو ازواج مطہرات میں سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا آپ بھی مانگتے ہیں؟ اے اللہ میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواج مطہرات میں سے جس نے یہ سوال کیا، ان قلوب بنی آدم بین اصبعیہ الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ سارے بنی آدم کے قلوب اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، یقلبها کیف یشاء، اللہ جس کے دل کو چاہے جب چاہے جس طرف چاہے پھیر سکتا ہے۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، ایک آدمی فاسق اور فاجر ہے، بظاہر کھلم کھلا گناہوں کا مرتکب ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ہدایت مقدر ہوتی ہے، دل بدلتے ہیں اور پھر وہی آدمی اس کے پیشانی پر سجدوں کے نشانات ہو جاتے ہیں، وہی پیشانی اس کو دیکھ کر کے اللہ یاد آتا ہے، اس کو دیکھ کر کے یاد آتا ہے کہ کبھی یہ نوجوان کیسا تھا اور آج اس کی زندگی کیسی ہے۔ تو یہی ہے کہ اللہ نے دل بدل دیا۔ اور بہت سارے لوگ وہ دیکھے ہوں گے آپ نے، اپنے زمانے میں بڑے عبادت گزار اور شب زندہ دار تھے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کی کوئی ایسی ادا جو اللہ کو ناپسند آئی، اللہ نے اس کو دھتکار دیا۔
کہ تو میرے لائق نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے اپنے ایمان کی سلامتی کو مانگتے رہنا چاہیے. کوئی پتہ نہیں کس کا دل کس کی طرف سے کہاں پھیر دیا جائے. تو خیر یہ یہودیوں کا چرواہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت پر وہ یہودیوں کا چرواہا مسلمان ہو گیا. جب مسلمان ہوا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ یہ بکریاں جن یہودیوں کی ہیں ان کو واپس کر کے آؤ. یہاں پر ایک بات نوٹ کیجئے، یہ غزوہ خیبر کے موقع پہ جن کے ساتھ یہ جنگ و جدل کا معاملہ ہونے تھا وہ وہی یہودی تھے جن کی یہ بکریاں تھیں. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے تو یوں کہتے کہ لے آؤ بکریوں کو بھی ہمارے پاس، قبضہ کر لیں گے، انہی کا تو مال ہے جن سے جنگ ہے. لیکن یہ اسلام کا اصول تھا، یہ اسلام کا سبق تھا کہ تم نے اسلام قبول کیا، تم ہمارے بن تو گئے ہو لیکن تم جن کی بکریاں چرا رہے ہو بکریاں ہماری نہیں، ان کو واپس کر کے آؤ. تو یہودی گیا اور بکریاں واپس کر کے آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اب میرے لیے کیا ذمہ داری ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی کوئی نماز کا وقت تو ہے نہیں کہ تم سے نماز پڑھواؤں، روزوں کا مسئلہ بھی تو ہے نہیں، زکوٰۃ تم پر فرض ہے نہیں، لہٰذا ایک مقدس یہ جہاد والا عمل ہونے والا ہے، اگر تم چاہو تو اس میں شریک ہو جاؤ، یہ تمہاری اپنی چوائس ہے، شریک ہونا چاہو تو ہو جاؤ، تم ابھی نئے نئے مسلمان ہو. تو اس نے یوں کہا کہ اگر اے اللہ کے نبی اگر میں شریک ہو جاتا ہوں تو یقینی بات ہے دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو میں شہید ہو جاؤں گا یا زندہ بچوں گا، دونوں صورتوں میں آپ میری ضمانت لیجئے. چند ساعات کا مسلمان، چند گھڑی پہلے ہونے والا مسلمان اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے میری ضمانت لیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم شہید ہوگے تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ آپ جنتی ہو، اور اگر بچ کر کے آئے تو غازی کہلاؤ گے. اتفاق ایسا ہوا اللہ کے کرم سے، اللہ کے کرنے سے وہ اس میں شریک ہوئے اور پھر شہید ہو گئے. جب صحابہ کرام نے نعشیں دیکھی ہیں تو کچھ صحابہ ان کو پہچان نہیں پائے کہ ہماری نعشوں میں یہ اجنبی سا آدمی چونکہ ابھی مسلمان ہوئے تھے، اجنبی سی لاش کس کی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی. نبی علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے جنازے پر اس کی نعش پر کھڑے ہو کر کے فرمایا تم اسے نہیں جانتے، اسے میں جانتا ہوں، یہ میرا وہ امتی ہے جس نے کوئی بھی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا، لیکن میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ جنتی ہے، اس لیے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، اس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوا ہے. تو اصل چیز تو خاتمے پر اس کی فکر کرنی ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر کیسے ہوگا. ہماری ساری محنتیں کس کے لیے؟ کبھی ہم نے سوچا اس پر؟ کبھی اللہ کے قرآن کو اس نیت سے پڑھا اللہ کا قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ کبھی ابھی نبی علیہ السلام کے فرامین کو اس نیت سے پڑھا کہ نبی علیہ السلام ہمارے تعلق سے کتنا درد دل رکھتے تھے، کتنی فکریں اللہ کے نبی ہمارے لیے کرتے تھے، کتنا کڑتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اور آپ کے لیے. کبھی ہم نے اپنے نبی کی لاج رکھنے کی کوشش کی؟ کبھی سوچا کل قیامت میں اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے؟ کبھی سوچا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے زندگی کا حساب کتاب نہیں دینا ہے؟ کبھی سوچا کہ اپنے سامنے کٹی پھٹی لاشیں دیکھتے نہیں ہم، نوجوان موتوں کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے؟ تو پھر اتنی مدہوشی آخر کیوں ہے ہمارے اندر کہ نہ اپنی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ قبر یاد آتی ہے، نہ جنت یاد آتی ہے، نہ جہنم کا کوئی ڈر ہے. بس زندگی کمانے کے چکر میں، اس زندگی کو گزارنے کے چکر میں، عیاشیوں میں اتنے مست ہیں ہم کہ دنیا ساری ہمیں ختم کرنے کے چکر میں ہے، اور ہم ایمان والے ہیں اپنی مستیوں کے اندر مدہوش ہے، نہ اللہ کو راضی کرنے کی کوئی فکر ہے، نہ نبی کی اطاعت کرنے کا کوئی جذبہ اور شوق ہے. آخر یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کہ اپنے کانوں سے جنت کی بشارت سننے کے بعد بھی کبھی مطمئن نہیں ہوئے. اور ہمارے پاس نہ نبی کی بشارت ہے، نہ ہمارے پاس ہمارے ایمان کی کوئی گارنٹی ہے، لیکن ہم اتنا مطمئن ہیں کہ ہمیشہ زندگی بھر یہیں رہنا ہے، کبھی مرنا ہی نہیں ہے. اور اگر مرنا بھی ہے تو آج اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت سارے ایمان والے پتہ کیا کہتے ہیں؟ افسوس ہوتا ہے جب یہ جملے سننے کو ملتے ہیں. بہت سارے ایسے بھی ہیں جو یوں کہہ دیتے ہیں دیکھی جائے گی. کتنا خطرناک یہ جملہ ہے، تحقیر آمیز جملہ ہے جب ایک ایمان والا یوں کہتا ہے دیکھی جائے گی. کیا دیکھو گے قبر میں جا کر؟ کیا دیکھو گے جب وہاں پر فرشتے سوال و جواب کریں گے؟ اس وقت دیکھی جاؤ گی؟ کیا دیکھو گے اس وقت؟ وہاں سے تو واپس کسی نے نہیں آنا. قرآن نے اس منظر کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب مجرم لوگ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جب آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ ان کے رب کے سامنے کھڑے ہیں، نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے، وہاں پر انسان اعتراف کرے گا رَبَّنَا أَبْصَرْنَا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، وَسَمِعْنَا اب ہم نے سن لیا، فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، اے اللہ دنیا میں بھیج دے، اب جا کر دنیا میں نیک عمل کریں گے.
اب جا کر اب نہیں ناراض کریں گے تجھے، اب نہیں منمانی کی زندگی گزاریں گے، اے اللہ اب تیری چاہت والی زندگی گزاریں گے۔ انا موقنون، اب تو ہمیں یقین آ گیا کہ یہ آخرت کی زندگی تو سچ ہے، یہ قبر میں تو سوالات ہونے ہیں، تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ سب سچ ہے۔ لیکن قرآن نے کہا کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا، یہ تو ایک جملہ ہے جس کو وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ ایک چانس اور ملے میں دنیا میں چلا جاؤں، لیکن وہاں جا کر کے پھر کسی نے واپس نہیں آنا۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میری عقل کا کیا معیار ہے، ہم کتنے ہی عقل مند کیوں نہ ہو جائے، ساری دنیا کے عقل مندوں کو جمع کر لیا جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کے ایک حصے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آقا کیا فرما رہے ہیں؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہم عقل مند کسے کہتے ہیں؟ عقل مند کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں عقل کا معیار کیا ہے؟ 6 دکانوں کا مالک تھا، 12 دکانیں ہو گئی، بہت عقل مند ہے نا۔ اتنی زمین کا مالک تھا، اس نے تو جموں میں بھی زمین لے لی، اس نے تو سری نگر میں بھی زمین لے لی، بڑا عقل مند انسان ہے۔ وہ عقل مند نہیں ہے، یہ تو دنیا کے جھمیلوں میں ایسا پڑ چکا ہے کہ اس کو وہاں سے نکلنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ اور جب موت کا فرشتہ آئے گا تو پھر کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے کچھ مہلت اور دے دی جاتی، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کر کے نیکوں میں شمار ہو جاتا، لیکن پھر مہلت نہیں ملنی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ عقل مند کون شخص ہے؟ الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی جانچ رکھے، اپنے نفس پر چیک رکھے کہ میرا نفس مجھے کدھر لے کے جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ ہم تو کیا کرتے ہیں؟ گناہ کے مواقع تلاش کرتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں گناہ کے مواقع ملے اور ہم گناہ کریں، حالانکہ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس پر چیک رکھے کہ میرا نفس کہیں مجھے غلط کاموں کی طرف لے کے تو نہیں جا رہا ہے۔ اور آگے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ عقل مند شخص ہے۔ اب ہم فیصلہ کریں، اگر ہم مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اپنے نفس کی جانچ رکھتے ہیں، تو پھر نبی کے فرمان کے مطابق ہم عقل مند ہیں۔ اور اگر آقا نے فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ هواها وتمنى علی اللہ، اور بے وقوف ہے وہ شخص جو کیا کرے؟ اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرے، جو نفس نے کہا، جو من نے کہا وہ کرے، وتمنى علی اللہ، اور اللہ پر امیدیں لگائے بیٹھے۔ اب اللہ پر امیدیں لگانے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آج کل جب بھی کوئی آدمی کسی آدمی کو کسی کام سے روکا جائے، یا گناہوں میں ملوث آدمی کو اس کے کام سے روکنے کی کوشش کی جائے، تو زبان پہ یہ جملے سننے کو ملتے ہیں، جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور یاد رکھیں اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ قہار بھی ہے، اللہ جو ہے نا قہار بھی ہے، اس کی پکڑ جو ہے نا وہ ایسی پکڑ ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور تیرے رب کی پکڑ جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب وہ بستی والے ظلم کرنے والے ہوں، إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر کے بتایا ہے، اپنے زمانے کے بڑے بڑے چودھریوں کو اللہ نے ہلاک کر کے بتایا ہے، من اشد منا قوہ کا نعرہ لگانے والے، اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کر مکان بنانے والوں کو بھی اللہ نے ہلاک کر کے بتایا جب وہ اللہ کے مقابلے پر آئے۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، یہ چند روزہ زندگی ہے، کس کی کب فنا ہو جائے، کس کی کب ختم ہو جائے، خاص کر کے اس زمانے کے اندر جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، نوجوان اموات کثرت سے ہو رہی ہیں، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو 72 علامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے سامنے رکھی قرب قیامت میں، یہ 72 نشانیاں پائی جائیں گی، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ نوجوان اموات کثرت سے ہوں گی۔ آج ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ فلاں ابھی ہٹا کٹا آدمی تندرست اور توانا تھا، کبھی کبھی ہم اپنے سامنے دیکھتے ابھی بھی اس سے ملاقات کر کے آیا اور ابھی پیچھے خبر آئی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ کچھ کسی کی موت ہمیں جھنجھوڑتی نہیں ہے، کہ اس کی بھی کچھ پلاننگ تھی، اس کے بھی کچھ منصوبے تھے، وہ بھی کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ کا حکم آ گیا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو پھر جب اس طرف جانا ہے، اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے، اگر ابھی میری موت آ جائے تو میں قبر میں جانے کے لیے تیار ہوں؟ قبر میں جو کچھ مجھ سے پوچھا جائے گا کیا میں اس کے لیے ذہنی طور سے تیار ہوں؟ میرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ قبر میں فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے سکوں؟ میں اس لائق ہوں؟ میں نے اپنے ایمان پر اتنی محنت کی ہے؟ اس سے پہلے تو یہ ہونا ہے کہ جب ملک الموت ہمارے سامنے آئے گا، وہ کتنا خطرناک منظر ہے جب ملک الموت کو ہم دیکھیں گے۔ اللہ ہم سب کے لیے وہ منازل آسان فرمائے، لیکن جب وہ دیکھنا ہوگا تو اس وقت دیکھنے کے بعد وہ کوئی کیفیت تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن وہ منظر بہت خطرناک، وہ گھڑی بہت خطرناک ہونے والی ہے۔ تو اس کے لیے ہی آسان ہونے والی ہے جو جیتے جی تیاری کر لے، جو جیتے جی اس بات کو اس کے لیے تیار ہو جائے۔ جیسے صحابہ کرام
ان میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب ان کی روح قبض ہونے لگی، تو گھر والے رونے لگے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کوئی رونے کا وقت ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیے ایمان کیسا تھا، تیاری کیسی تھی. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں سے کہنے لگے یہ کوئی رونے کا وقت تھوڑی ہے، اب میری روح قبض ہوگی اور میں جا کر کے اللہ کے نبی سے اور اپنے ساتھیوں سے ملاقات کروں گا. صحابہ کرام کی جب روحیں قبض ہوتی تھی، میدان جنگ میں ان پر وار کیے جاتے تھے تو خون بہتا ہوا، جب فوارے نکلتا ہوا خون نکلتا تھا فوارے کی طرح، تو کیا کہتے تھے صحابہ؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. وہ اس بات کو جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ مر کر کے جدھر جانا ہے نا اس کے لیے ہم نے تیاری کر رکھی ہے، لہذا اس کے لیے صحابہ خوشی سے جایا کرتے تھے. اور آج ہم میں سے ہر ایک موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس لیے ڈرتا ہے کہ اس کے لیے تیاری نہیں ہے، اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو موت سے ڈر لگتا ہے. حالانکہ موت تو کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے. اس معنی کر تحفہ، جب یہ موت ایمان والے کو آئے گی پھر یہ اس کے لیے آخرت کی ساری منازل، اگر وہ ایمان پر مرے گا تو جنت کی ہوائیں مقدر ہوگی، جنت کے بستر اس کو ملیں گے، اور پھر تا حد نظر قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جائے گی. دنیا والے تو یہ سوچیں گے اس کو دفن کر کے آگے، لیکن وہ تو ہمیشہ کے مزو میں چلا جائے گا. تو اس کے لیے تیاری کر لیں. اللہ کا واسطہ ہے ہم سب جو ہے اس سے باہر نکلیں، دنیا کے جھمیلوں سے. دنیا کمانے سے کوئی نہیں روکتا. دنیا میں ہے تو دنیا ہماری ضرورت ہے. آپ کی بزنس ہے، آپ کی جاب ہے، آپ جس کام میں بھی ہیں، جس فیلڈ میں بھی ہیں آپ اسے کیجئے. رزق حلال کی خاطر محنت کرنا بھی فرض ہے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے. لیکن ہمارا المیہ تو کیا ہے نا کہ ہم دنیا کمانے کے چکر میں اپنے اللہ کو ناراض کر گئے. ہم دنیا کمانے اور دنیا بنانے کے چکر میں اپنے نبی سے بغاوت کر گئے. ہم دنیا کمانے کے چکر میں شریعت کی دھجیاں ہم نے اڑا دی. اور نہیں اڑاتے شریعت کی دھجیاں. ایک عمل کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نماز والا عمل ہے. اس نماز پر، جس نماز کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کتنی بڑی امت وہ ہے، کتنا بڑا امت کا طبقہ وہ ہے جس میں نماز نہیں ہے. اور اس 72 علامات میں سے جو قرب قیامت میں قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، ان میں سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جب نمازوں کو غارت کرنے لگے گی تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی ہے. کتنا فیصد طبقہ ہے امت کا جو نماز پڑھتا ہے؟ کتنا فیصد طبقہ ہے جو ابھی تک بے نمازی ہے؟ تو آخر یہ سوچنے والی باتیں نہیں ہیں. کون سوچے گا؟ بحیثیت مجموعی ہم سب کو اس پر غور کرنا چاہیے. اپنی فکر کو مقدم رکھتے ہوئے سارے عالم کی فکر کرنے کی ہمیں پہل کرنی ہے، اور یہ نیت سے پہل کرنی ہے اللہ ہم یہ چاہتے ہیں ہم بھی دیندار بنیں. اے اللہ ہم تیرا قرب چاہتے ہیں. اے اللہ ہم تیری محبت چاہتے ہیں. اے اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں. تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری چاہتے ہیں. تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کل حوض کوثر پہ جام پینا ہے. تو پھر اگر پینا ہے تو اس کے لیے دنیا میں تو کچھ محنت کرنی ہی پڑے گی. اگر اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، سوچئے تو ذرا صحیح وہ کیسا منظر ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست بابرکت سے مجھے اور آپ کو، اس امت کو جام کوثر پلائیں گے. اللہ نہ کرے اگر ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوئے تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی ہوگا. یا اللہ نہ کرے اگر ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو گیا جن کے تعلق سے آتا ہے. مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک ٹولہ آئے گا، لائن لگی ہوگی حوض کوثر پر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست بابرکت سے جام کوثر پلاتے جائیں گے. ایک ٹولہ آئے گا، ایک دم جو ہی وہ ٹولہ پہنچے گا فرشتے بیچ میں آڑ کر دیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھیں گے آنے دو انہیں، یہ میری امت ہے، کیوں روک رہے ہو انہیں، آنے دو. تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی دنیا سے جانے کے بعد دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی تھی، دین میں بدعات ایجاد کی تھیں. یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں. تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ترس نہیں آئے گا، حالانکہ اتنے شفیق اور مہربان نبی ہمیشہ اس امت کے لیے روتے رہے، لیکن اس موقع پر اللہ کے نبی کو ترس نہیں آئے گا، بلکہ اللہ کے نبی فرمائیں گے فسحقا لکم، بربادی ہو تمہارے لیے، ہٹاؤ انہیں یہاں سے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی. اس لیے خدا کے لیے کتاب و سنت والی زندگی اپنائے. ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، ہمیں کسی سے اور سے کیا لینا ہے. منمانی باتوں سے باہر نکلیے، دین کو، قرآن کو سمجھیے، قرآن اپنی زندگی میں لائیے. ہماری سارے مسائل کا حل اللہ کے قرآن میں ہے، نبی کے فرمان میں. یہ زندگی گزارنے کا عہد کیجئے کہ جو قرآن و سنت والی زندگی اپنائیں گے تو قرآن نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے. پاکیزہ زندگی کا مطلب کیا ہے؟ اسباب اور وسائل کے محدود ہوتے ہوئے بھی اللہ پاک چین اور سکون دیں گے. اور اگر تم اللہ کے خلاف زندگی گزارو گے، شریعت و سنت سے ہٹ کے زندگی گزارو گے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ارب پتی ہو کر کے بھی ذہن میں دلی سکون کبھی نہیں پا سکو گے.
اس لیے کہ اللہ کا قرآن ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری یاد سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود میں نہ چین ہوگا نہ سکون ہوگا، اس لیے کہ چین اور سکون تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اس کی ایک ہی شکل ہے اللہ اور اس کے رسول کی زندگی، اللہ اور اس کے رسول کے دین پر چل کر کے، اس کی اطاعت کر کے اور نبی کی اطاعت کر کے جو زندگی گزارے گا، سکون بھی اسی کو ملے گا، دنیا کا بھی اور آخرت کی کامیابی بھی اسی کو ملے گی۔ اس لیے بس اس پرفتن دور کے اندر دنیا بھی کمائیے، محنت بھی کیجیے رزق حلال کے لیے، بس اتنا سا کرنا ہے، اللہ کو ناراض مت کریں۔ ہم سب اللہ کے باغی مت بنے، اللہ کے نبی کے باغی مت بنے، اللہ کے وفادار بنے، اللہ سے محبت کرنے والے بنے۔ اللہ سے محبت کر کے تو دیکھیے نا، حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ سے ملاقات کا متمنی ہوتا ہے اللہ اس سے ملاقات کے متمنی ہوتے ہیں۔ اب سوچئے تو جو اللہ سے ملاقات وہی کرے گا جو دنیا میں اللہ سے محبت کرے گا۔ ابھی ہم نے اللہ سے محبت کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ اگر اللہ کی محبت کا مزہ چکھ لیں، اللہ کی قسم جب نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں نا، جب رکوع کرتے ہیں، اگر اللہ کی محبت دل میں ہو تو دل یہ کرے کہ کبھی رکوع سے سر اٹھائے ہی نہیں۔ اگر اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو سجدہ کرنے کے بعد یہ لذت نصیب ہوگی، دل ایسا کرے گا کہ سجدے سے اٹھاؤں ہی نہیں سر۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ دل میں چونکہ اللہ کی نبی کی محبت ہے نہیں، اللہ کی محبت ہے نہیں، تو پھر مسجد میں آتے ہیں، آنے سے پہلے جانے کی فکر ہوتی ہے۔ مسجد میں آتے ہیں، دنیا ساری کے ٹینشن، دنیا ساری کی غم اور فکروں کو لے کر کے آتے ہیں، ایسے کیا یوں کیا، بس یوں کر کر کے جو ہے نا جلدی سے سلام پھیرا اور چلے گئے۔ یہ نماز بھی آخر کوئی نماز ہے جو اللہ کی محبت کے بغیر ہو، ہے نا؟ ایسی نماز بھی کہ اللہ کے ہاں تمہیں نجات دلائے گی؟ یاد رکھیے یہ وہی سجدے ہیں جن کے تعلق سے ایک شاعر نے کہا تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اے اقبال، کہ تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری نمازیں ایسی نہ ہوں، ہم نمازیں اللہ کی محبت سے پڑھیں، اللہ کی محبت میں غرق ہو کر کے سبحانک اللہ پڑھیں، اللہ کی پاکی کو بیان کر کے تصور کریں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اپنے اس مالک حقیقی کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ تصور تو پیدا کرنے کی کوشش کریں نا، پھر دیکھیے نماز میں دل کیسے لگتا ہے، پھر دیکھیے نماز میں محبت اللہ کی کیسے آتی ہے، پھر باہر کی زندگی میں بھی اس کے اثرات پڑیں گے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ میرے اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، میرے نبی کی شریعت پر ہے ایسا کہ نہیں ہے، ورنہ پھر جو جیسا کرنے کو دل چاہے گا ویسا کریں گے تو منمانی کی زندگی پر کبھی بھی وعدے نہیں ہیں، منمانی کی زندگی پر تو ساری وعید ہی وعید ہے۔ تو عہد کرتے ہیں سارے کہ زندگی کو ہم بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اور آخری بات یہ ہے، جو آپ میں سے صاحب اولاد ہیں اپنے اولاد کی فکر کریں، اس لیے کہ ابھی وقت ہے، پتہ نہیں اب ہم نے مستقبل کیسا دیکھنا ہے، پتہ نہیں ہماری نئی جنریشن۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے سے یہ جملہ سنا تھا، اس کے بعد سے جملہ جب بھی ذہن میں آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ والے ایک مرتبہ یوں فرما رہے تھے کہ اس وقت جو ہماری زندگیوں کے اندر کے دین کی کچھ جھلک ہے، ہم کسی نہ کسی درجے میں اگر دین کی کوئی بات کرتے ہیں، دین پر عملی زندگی، ہمارے زندگی کی کوئی شکل دین کے اعتبار سے ہے، تو وہ فرما رہے تھے یہ ہمارے بڑوں کی اور پچھلوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم نے محنت نہ کی تو اللہ نہ کرے پتہ نہیں ہے ہماری آنے والی نسل دین پر باقی بھی رہے گی یا نہیں۔ اور آج جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، آج جو حالات امت کے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں، اللہ کی قسم اگر محنت نہ کی گئی، اپنے نوجوانوں کی، بچوں کو اور بچیوں کی اگر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں فکریں نہ کی گئیں تو یاد رکھنا آنے والا وقت ہمیں بتائے گا۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی نہ دیکھے، لیکن حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں کھلم کھلا علی الاعلان دین اسلام کو چیلنج کریں گے، کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے، اور تم ایک لفظ بھی زبان سے کہنے کے قابل نہ رہو گے۔ ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے اس امت کے لیے۔ اس سے پہلے اپنے بچوں کے مستقبل کی ضرور فکر کیجئے، انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ضرور دلوائیے، کوئی حرج نہیں ہے، بہترین ڈاکٹر انجینئر بنائیے، لیکن ان کے ذہنوں میں بچپن سے ہی یہ بات ڈالیے کہ ہمارا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، ہمارے لیے اللہ کا قرآن ہے۔ ان کو بتائیے کہ آپ جو ہے ترقی کیجئے، لیکن یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل کر نہیں۔ میں اکثر جب بھی کہیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ ایک سوال میں ہمیشہ کرتا ہوں، آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آخری بات ہے یہ سوال ہمیشہ پوچھتا ہوں، آپ سے بھی پوچھتا ہوں میں، کہ آج ہماری نوجوان نسل جو ہے یہود و نصارہ کے جو ان کی زندگی کو، ان کی سوچ کو اپنانے کے چکر میں ہے، صبح سے شام تک کی زندگی بس اس کی طرح فیشن، اس کی طرح کے کپڑے، اس کی طرح کے بال۔ کبھی اس پر غور کیا آج تک ایک بھی کوئی مثال دے سکتا ہے کسی یہودی یا کسی عیسائی نے یا کسی ہنود نے ہمارے کلچر کو فالو کیا ہے؟ ایک بھی مثال کوئی دے سکے زندگی کے اندر ہو ہی نہیں سکتا،
اور ہم جو ہے جس کے پاس اللہ کے نبی کی زندگی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور صحابی رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لم ارى مثلہ لم ارى، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ اس سے اللہ کے نبی سے پہلے کسی کو اتنا خوبصورت دیکھا، نہ اللہ کے نبی کے بعد کسی کو خوبصورت دیکھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی سب سے حسین ترین آدمی تھے، تو جس قوم کا جس امت کا نبی اتنا حسین ہو، وہ اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرے کے طریقے کو اپنائے اور اس پر فخر کرے، تو پھر سوچئے کہ معاملہ کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اگر وہ ہمارے کلچر کو اپنانے میں فخر محسوس نہیں کرتے بلکہ اپناتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ہم ایمان والے ہو کر کے، نبی کے امتی ہو کر کے ان کے کلچر کو کیوں اپناتے ہیں؟ ذرا کبھی لمحے میں گھر بیٹھ کر کے ان باتوں کو سوچئے گا، اور اگر ہم اپنانے لگ گئے اور دنیا میں ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہم ان کے کلچر کو نہیں اپنائیں گے تو ترقی نہیں کر سکیں گے، تو پھر اللہ کے نبی کے اس فرمان کو بھی یاد رکھیے گا، انت مع من احببت، تم جس کے ساتھ محبت رکھو گے کل قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھو گے۔ ہم میں سے کوئی اپنی زبان سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے اس یہودی سے اس عیسائی سے محبت ہے، لیکن ہمارا عمل یہ بتلاتا ہے، ہمارا کلچر یہ بتلاتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ کل قیامت میں اگر کسی یہودی کے ساتھ کھڑے کر دیے گئے، کل کسی عیسائی کرسچن کے ساتھ کھڑے کر دیے گئے، اللہ کے باغیوں کے ساتھ کھڑے کر دیے گئے، قرآن میں پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، ولا الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ ہم دونوں کے راستے پر چلنے سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، لیکن زندگی میں انہی کے کلچر کو فروغ دیتے ہیں، انہی کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کے ہیئر سٹائل ان کے جیسے، ہمارے بچوں کے کپڑے ان کے جیسے، تو پھر آخر اس کلچر کو اپنا کر کے ہم کس چیز کو فروغ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جس سے محبت کریں گے، جیسا بننے کی کوشش کریں گے، دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، لیکن اگر کل قیامت میں ان کے ساتھ حشر ہو گیا تو پھر ویسا حشر ہوگا کہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہی ہاتھ لگے گی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو میری آخری گزارش اپنے آپ سے اور یہ ہے، آپ سے یہ ہے کہ بس اپنی فکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں، دین کے اعتبار سے ان کو دیندار بنانے کی فکر کریں۔ آپ کا بچہ اگر ڈاکٹر ہو اور دیندار ہو، ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اللہ ایسے نوجوانوں کی اس امت کو ضرورت ہے۔ اپنے زمانے کا بہترین وکیل ہو، اپنے زمانے کا بہترین انجینئر ہو، لیکن اگر اللہ کے دین کا حامی ہو، اللہ کے دین کو عملی تصویر بنا کر کے وہ دوسروں کے سامنے پیش کرنے والا ہو، تو ایسی امت کی اس وقت ضرورت ہے۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے، ہم یہ بالکل بھی نہیں کہتے کہ بھئی دنیاوی تعلیم کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ اور اللہ کے نبی کے وفادار بن کر کے زندگی گزاریں، کہ دنیا کا چین بھی اسی میں ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اسی میں ہے۔ اللہ کرے کہ جب تک ہم دنیا میں رہیں اسلام کے ساتھ جئیں، اور جب ہماری موت آئے اللہ ہم سب کو اپنے کرم اور اپنے فضل سے ایمان کامل پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اللہم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، کریم آقا پھر بھی تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، تو رحیم ہے، رحم کا معاملہ فرما، کریم ہے، کرم کا معاملہ فرما، ستار ہے، شان ستاری کا معاملہ فرما، غفار ہے، شان غفاری کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے، جو انجانے میں ہوئے، اے اللہ سب کو معاف فرما، اے اللہ سب کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اے اللہ ہم نے دنیا ساری سے محبت کی، تجھ سے محبت نہیں کی۔ اے اللہ، ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اے اللہ تیرے نبی سے محبت نہیں کی، دنیا ساری سے محبت کی۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو تیری اور تیرے نبی کی محبت سے بھر دے۔ اے اللہ، ہم دنیا ساری سے ڈرتے ہیں پر تجھ سے نہیں ڈرتے۔ اے اللہ، دنیا ساری سے ڈرتے ہیں پر تجھ سے نہیں ڈرتے۔ اے کریم آقا، کسی چھوٹے سے بچے کے سامنے بھی ایسا عمل نہیں کرتے جو معیوب ہو۔ اے اللہ، پر بند کمرے میں، تنہائی میں ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ، تیری وہ ذات جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اے اللہ، اے کریم آقا، ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔
اقراری مجرم ہیں ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنی محبت کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ وہ جینا بھی جینا کس لیے ہے اے اللہ جس میں تیری اور تیری نبی کی محبت نہ ہو۔ کریم آقا تو ہمیں سچا اور پکا اے اللہ متبع سنت بنا، شریعت اور سنت کا پابند بنا، اپنے نبی کا وفادار امتی بنا، سچا اور پکا مسلمان بنا، امت میں 100% نماز کو زندہ فرما۔ اے اللہ امت کے نوجوان بچوں اور بچیوں میں اے اللہ حیا کو عام فرما، بے حیائی کا خاتمہ فرما، ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کی عزتوں، عفتوں اور عصمتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے کریم آقا آپ نے اپنے کرم سے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اس فتنے کے دور میں میرے پیارے اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے میرے پیارے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے لیے قرض کی شکلیں، قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ جو ناحق مقدمات میں پھنسے یا اللہ باعزت طریقے سے بری فرما۔ اے میرے پیارے اللہ حاضرین مجلس کے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہو یا اللہ ان کا کوئی بیمار ہو، تیری ذات شافی الامراض ہے۔ اے اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے پر ہم کمزور ہیں، اس کے متحمل نہیں ہیں۔ اے اللہ بیماری والی نعمت کو تندرستی والی نعمت میں تبدیل فرما۔ اے میرے پیارے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے پردہ فرما چکے یا اللہ سب کی بخشش فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ حاضرین مجلس کے رشتہ داروں میں سے دور قریب کے چھوٹے بڑے جتنے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے، کریم آقا موت کا آنا برحق ہے، دنیا کا سب سے بڑا سچ موت کا آنا ہے، کب کہاں کس حال میں آئے گی اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ ہم غفلت میں ہیں، اے اللہ ہم تو غفلت میں ہیں کہ ابھی تو ہم نے بہت جینا ہے۔ اے اللہ ہم تو ایسے مست ہیں کہ آخرت موت یاد ہی نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہمیں غفلت کی زندگی سے بچا، موت کو یاد کرنے والا بنا، موت کی تیاری کرنے والا بنا۔ اے اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے، اے اللہ اس حال میں موت آئے کہ تو ہم سے راضی ہو ہم تجھ سے راضی ہو۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو ہم تجھ سے راضی ہو۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو ہم تجھ سے راضی ہو، تیرے اور تیرے بندے کا کوئی واجب الادا حق ہم پر باقی نہ ہو۔ اے اللہ ایسی مبارک موت ہم سب کو عطا فرما، اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل اور کرم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور طفیل میں قبول اور منظور فرما۔ جزا اللہ عنا نبینا محمدا بما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔